کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام مخالف گیمز کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ اسلام کی توہین نہ کر لیں آپ اس گیم کو اینڈ تک نہیں لے جا سکتے، اور ان گیمز کو اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ جب اس میں اسلام کی توہین ہو رہی ہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیا آپ بھی ان گیمز کو کھیل کر جانے انجانے میں اسلام کی توہین تو نہیں کر رہے؟ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایسی گیم کے بارے میں بتاؤں گا جس میں قرآن کی آیت کا مذاق اڑا کر اس آیت کو گیم کے سانگ کے طور پر یوز کیا گیا، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ میرا نام ہے عمر ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی۔ دوستوں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور یہ بات شیطانی طاقتوں اور شیطان کے پجاریوں کو کبھی برداشت نہیں، کیونکہ اس وقت اسلام ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ شیطانی قوتیں ہر حد تک اسلام کو بدنام کر کے مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان شیطانی خفیہ تنظیموں نے اپنے خفیہ بندے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ٹرین کر رکھے ہیں، جو مسلمانوں کا روپ دھار کر مسلمانوں میں رہتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم کو استعمال کر کے مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ شیعہ سنی کو لڑوا کر مسلم اتحاد کو توڑنا ہو، یا میڈیا پر اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب بتانا ہو، یا پھر ویڈیو گیمز میں اسلام کی بے حرمتی کر کے لوگوں کو اسلام کا باغی بنانا ہو۔ یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور ان کا شکار اسپیشلی ینگ جنریشن ہے۔ یہ اس طرح کی ویڈیو گیمز اس لیے بناتے ہیں تاکہ مسلمان ان کو کھیل کھیل کر ان کے دلوں میں سے اسلام کی عزت کو ختم کیا جائے، اور پریکٹیکل لائف میں بھی جب اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو اسے یہ عام بات لگے۔ ان گیمز کی تعداد کافی زیادہ ہے، مگر وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو کچھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کال آف ڈیوٹی۔ اس گیم میں قرآن مجید کی آیت کو واش روم کی فریم کے اوپر لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کال آف ڈیوٹی بلیک اوپس 2 میں ایک جگہ گندے نالے میں اللہ کا نام لکھا ہوا صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ پب جی، جو کہ دنیا میں کھیلے جانے والی گیمز میں سے سب سے زیادہ کھیلے جانے والی گیم ہے۔ اس گیم کے اولڈ ورژن میں ایک اپڈیٹ آیا تھا جس میں کھیلنے والے کو برتھ ڈے کریٹ ملتا تھا، جو کہ کعبہ شریف کی طرح ہوتا تھا، جس کو شوٹ کر کے اسے گفٹس ملتے تھے۔ اس اپڈیٹ پر مسلم گیمرز نے کافی رپورٹس کی تھیں، جس کے بعد اس کریٹ کو تبدیل کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ غلطی سے ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ معروف گیم ہے پب جی، یعنی بیٹل گراؤنڈ پب جی، یہ کھیلنا حرام ہے۔ اس پر فتویٰ دیا گیا، انڈونیشیا کے مذہبی اسکالرز نے فتویٰ دیا ہے۔ پب جی گیمز جو کہ پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہیں، لیکن عالم دین نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ گیم کھیلنا حرام ہے اور مسلمانوں کو اسے دور رہنا چاہیے۔ ریزیڈنٹ ایول 4، جس میں جگہ جگہ قرآن کی بے حرمتی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ بعض جگہ پر قرآن مجید زمین پر پڑے ہوتے ہیں جس پر سے پلیئر کو چل کر جانا ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر قرآن مجید الماریوں میں ہوتے ہیں جنہیں پلیئر کو اپنی گن سے شوٹ کرنا ہوتا ہے۔ زیک اینڈ وکی۔ اس گیم میں کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، آپ اسے غور سے سنیے۔ لٹل بگ پلانٹ 3۔ اس گیم میں قرآن مجید کی آیت کو گیم کے ٹائٹل سانگ کے طور پر میوزک کے ساتھ گایا گیا ہے، جو کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے علاوہ GTA میں بھی
بہت جگہوں پر زمین پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیے کہ گیم کی تیاری کے دوران ایک ایک سین کو کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے ماہر ویڈیو گرافک ڈیزائنرز کی زیر نگرانی بنایا جاتا ہے۔ کیا اس کے باوجود یہ ایک محض اتفاق ہے؟ یہ جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت دکھایا جاتا ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، اس طرح ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کو اسلام مخالف دشمنوں سے بچانا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔